أرقى اقرأ وارقى القول الأعظم والأرقى رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ اچھا بچوں، آج ہم ایک پروگرام شروع کرنے لگے ہیں اور اس پروگرام میں ہم پڑھیں گے حدیث۔ ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بہت سی باتیں بتائی ہیں، ہم نے ان پر کیسے عمل کرنا ہے، ویسے کام کیسے کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ایسے کرتے ہیں کہ پہلے آج کی حدیث سن لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں اور اموال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اچھا جی، ہم نے حدیث پڑھی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ ٹھیک ہے، کون کون سی باتیں بتائی ہیں؟ شکل، دوسری چیز مال، تیسری چیز کون سی بتائی ہے؟ دل، اور کیا بتایا؟ اعمال اور اعمال۔ اور پہلی 2 چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے، اور 2 چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں گے۔ شکل، کس کا دل چاہتا ہے کہ بہت میں پیارا لگوں؟ ہم شیشے میں صبح شکل دیکھتے ہیں اپنی؟ دیکھتے ہیں؟ کیسے دیکھتے ہیں؟ تیار ہوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، پھر کیا دیکھتے ہیں؟ اسکول جانے سے پہلے کیسے دیکھتے ہیں شکل؟ کیا سوچتے ہیں جب شکل دیکھتے ہیں؟ کیا سوچتے ہیں؟ کہ ہماری شکل بہت پیاری ہے۔ ہم دیکھ کے سوچتے ہیں کہ ہماری شکل تو بہت پیاری ہے۔ اور اگر ہم اسکول جائیں اور کوئی ہمیں کہہ دے کالا، یا کوئی ہماری شکل کا مذاق اڑائے تو ہمیں کیسا لگتا ہے؟ بہت برا لگتا ہے، غصہ آتا ہے۔ اچھا، اور اگر کوئی بار بار کہے تو کیا لگتا ہے کہ میری شکل نہیں اچھی، مجھے کیا میں ایسا بناؤں؟ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ ہماری شکل کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی کی شکل بہت وائٹ بنائی ہے، کسی کی کیسی بنائی ہے؟ بہت بلیک بھی بنائی ہے۔ اور کیسی بنائی ہے؟ آئیز کیسی بنائی ہیں؟ کیسی آئیز بنائی ہیں؟ بلیک، براؤن اور بلو۔ اچھا، کسی کی بہت بڑی بڑی بنائی ہیں اور کسی کی چھوٹی چھوٹی بھی بنائی ہیں۔ اچھا، ناک کیسے بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ کسی کا موٹا ناک ہے، کسی کا باریک سا ناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی مختلف چیزیں بنا کے ہمیں پتہ کیا بتایا ہے کہ میں نے سب کو بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں سب کو بناتا ہوں تو مجھے ساری شکلیں بہت اچھی لگتی ہیں، جو بھی شکل اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ شکل اچھی ہوتی ہے۔ اسی طرح مال، کسی کو اللہ تعالیٰ کیسا گھر دیتے ہیں؟ چھوٹا بڑا۔ کیسا گھر دیتے ہیں؟ چھوٹا۔ اور کسی کو بڑا۔ اچھا، اور کیا دیتے ہیں؟ کسی کے پاس گاڑی ہوتی ہے، کسی کے پاس گاڑی نہیں ہوتی۔ اچھا، کسی کے پاس ڈھیر سارے کھلونے ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اور جس کے پاس زیادہ چیزیں ہوتی ہیں وہ کیسے پھرتا ہے؟ غرور سے، خوش ہو کے وہ کہتا ہے میرے پاس تو بہت ساری چیزیں۔ اور جس کے پاس نہیں ہوتی ہیں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایسے وہ پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اس حدیث میں ایک چیز پتہ چل رہی ہے، اگر کسی کی شکل بہت پیاری بھی ہوئی اور کسی کے پاس ڈھیر ساری چیزیں بھی ہوئیں، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا اور وہ سوچے گا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتنی چیزیں دی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا کبھی۔ اب جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا نا اور وہاں جا کے سوچے گا کہ اب یہاں پر بھی مجھے جنت مل جائے گی، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کس بات پہ فیصلہ کریں گے کہ اسے جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اس کی نماز، اس کے نیک اعمال پہ فیصلہ کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہیں گے ذرا اپنا دل دکھاؤ، دل کے اندر تمہارے کیا چیز ہے، اور وہ دل کو دیکھیں گے۔ اگر دل کے اندر اچھی چیز ہوگی
اور اس نے جو دل کے اندر اچھی چیز ہے ویسے ہی کام کیے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کہاں جائے گا وہ؟ کہاں جا سکتا ہے؟ جنت میں۔ اور اگر وہ کہ اللہ تعالیٰ میری تو شکل اتنی پیاری ہے، میرے پاس تو اتنا بڑا گھر اور اتنی زیادہ چیزیں ہیں، تو کیا اس کو اللہ تعالیٰ صرف اس وجہ سے جنت میں بھیجیں گے؟ کیوں نہیں بھیجیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہاری اچھی شکل ہونے میں تمہارا کیا کمال، وہ شکل تو میں نے تمہیں دی، تمہارے پاس زیادہ پیسے تھے تو تمہارا کیا کمال، وہ پیسہ تو میں نے تمہیں دیا تھا، تم نے کام کیسے کیے مجھے یہ بتاؤ۔ تو اب ذرا مجھے نا ہم ایسے کرتے ہیں کہ بوائز سے ہم پوچھتے ہیں کہ کون سے وہ کام ہیں جو ہمیں اپنے دل میں نہیں رکھنے، اگر ہم نے وہ والے کام دل میں رکھے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ ہم جنت میں جا سکیں گے؟ نہیں۔ چلیں جی بتانا، ایک ایک کام بتائیں، بیڈ کام بتائیں جو ہم نے دل میں نہیں رکھنا۔ کہ ہم بری بات ہی دل میں رکھیں، بری بات، کسی کے بارے میں سارا دن سوچتے رہیں گے بس میں ایسے غلط کام یہ کروں اور ایسے کروں۔ گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے، گالی نہیں دینی۔ اگر آپ نے دل میں سوچا نا کہ میں نا یہ آیا نا اور اس نے مجھے یہ کہا نا تو میں نے گالی دینی ہے، اگر گالی دل میں سوچی اور پھر آپ نے عمل میں اس کو کر دیا، جنت میں جا سکیں گے؟ چغلی نہیں کرنی۔ چغلی نہیں کرنی۔ چغلی کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی چلا جائے تو اس کے بارے میں غلط باتیں کرنا۔ ہاں جی، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا۔ ہم سے کوئی غلط کام ہو گیا اور ہم نے کہا کہ بس اب میں تو کوئی بات نہیں، مجھے ڈانٹ پڑے گی تو میں ایسے کروں گا، میں پہلے ہی جھوٹ بول دوں گا تاکہ مجھے کوئی کچھ کہہ ہی نہ سکے۔ جی حاشر، کون سی گندی بات ہم نے دل میں نہیں رکھنی؟ لڑائی۔ کس سے لڑائی ہو جاتی ہے؟ اونچی آوازیں بتائیں، سب سے ہو جاتی ہے لڑائی۔ گھر میں کس سے لڑائی ہوتی ہے؟ گھر میں کس سے ہوتی ہے؟ کوئی اور بتائے گا گھر میں سب سے زیادہ لڑائی کس سے ہوتی ہے؟ بھائی۔ بھائی کے ساتھ، جب بھائی ہماری چیزیں لے لیتا ہے اور ہمیں غصہ چڑھتا ہے۔ جی ولید آپ بتائیے۔ بڑے بھائیوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، بڑے بھائیوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم تنگ کریں گے، مزہ کتنا آتا ہے بڑے بھائیوں کو تنگ کرنے میں؟ کس کس کو مزہ آتا ہے ذرا بھائیوں کو تنگ کرنے میں؟ جب کوئی وہ کام کر رہے ہوں اور آپ کو انہوں نے چیز بھی نہ دی ہو، سچ سچ بتائیں کس کس کو مزہ آتا ہے؟ مزہ تو آتا ہے، سب کی شکلوں سے لگ رہا ہے، کوئی نہیں بتائے گا؟ اچھا اور بتائیں جی، آپ بتائیں کوئی بیڈ چیز بتائیں جو ہم نے اپنے دل میں نہیں رکھنی۔ اچھا غصہ دل میں رکھنا ہے؟ نہیں۔ چلیے جب ہم گرل سے پوچھتے ہیں کون کون سی اچھی چیزیں ہم نے دل میں رکھنی ہیں؟ امی ابو کی بات ماننی چاہیے۔ امی ابو کی بات ماننی چاہیے۔ جب ہم یہ دل میں رکھیں گے، ہم امی ابو کی بات مانیں گے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا دیکھیں گے؟ جنت میں رہیں گے، جنت میں انشاءاللہ جا سکیں گے۔ جی گریڈی نہیں ہونا۔ گریڈی نہیں ہونا، لالچی نہیں ہونا کہ مجھے ساری چیزیں مل جائیں اور اگر میرے لیے کوئی چیز لے کے آیا ہے تو میں چھپا کے رکھ لوں اور صرف خود ہی کھاؤں اور خود ہی کھیلوں اور کسی کو بھی کوئی چیز نہ دوں۔ نماز پڑھنا۔ نماز پڑھنا، ہم نے سوچنا ہے روزانہ کہ آج میں نے کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ اور جب ہم دل میں سوچیں گے اور پھر نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کتنے خوش ہو جائیں گے نا، راضی ہوں گے ہم سے۔ چوری نہیں کرنی چاہیے۔ چوری نہیں کرنی۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، ہمیں کلاس جاتے ہیں اسکول میں تو کسی کی کوئی پینسل یا کسی کا کوئی اور اچھی سی چیز پسند آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ میں اٹھا کے رکھ لوں، یا کبھی کوئی پیسے گرے ہوئے مل جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تو گرے ہوئے ہیں، یہ میرے لیے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ ان کو نہیں اٹھانا، یا کسی کی چیز جو ہے ہم نے نہیں لینی۔ جی ہمیں استاد کا احترام کرنا چاہیے۔ استاد کا احترام کرنا چاہیے، بالکل۔ ہم نے اپنے دل میں سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے جو ٹیچرز ہیں، ہمارے استاد ہیں، ان کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا۔ ماشاءاللہ کتنی اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ ہم نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیسٹ چیز دیں گے، اللہ تعالیٰ میرے لیے بیسٹ کام کریں گے، اور میں نے اپنے دل میں یہ کام رکھنا ہے اور میں نے جو ہے سارے کام صحیح کرتے چلے جانا ہے۔ جیلس نہیں ہونا۔ جیلس نہیں ہونا۔ جیلس ہم کس چیز پہ ہو جاتے ہیں؟ جب کسی کے پاس کسی کے پاس زیادہ چیز ہو، ہمارے پاس نہ ہو، اور کسی کے پاس کوئی اچھی چیز ہو ہمارے پاس وہ نہ ہو۔ کسی کے پاس کوئی بہت اچھی چیز ہو، ہمارے پاس چیز ہو لیکن اس کے پاس زیادہ اچھی ہو تو پھر ہمیں غصہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز مجھے مل جائے کسی طرح سے، اس کو کیوں مل گئی اتنی اچھی چیز، اس بات پہ ہمیں غصہ آتا ہے۔ تو اچھا اب ایک اور چیز دیکھتے ہیں۔ اگر فرض کریں
آپ کے دل میں غصہ آ گیا, کوئی گندی بات آ گئی, کوئی اور گندی بات آ گئی, امی نے آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے کہا لیکن آپ کا نہیں دل چاہ رہا تھا اور آپ کے ہارٹ کے اندر وہ چیز آ گئی, یا آپ نے کسی کے ساتھ کوئی غلط کام کر دیا, آپ کیا کریں گے؟ اور آپ کو اب یاد آ گیا کہ آپ نے تو یہ حدیث پڑھی تھی جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا دو چیزیں نہیں دیکھیں گے, ہماری شکل اور ہمارا مال نہیں دیکھیں گے. کون سی چیز دو چیزیں دیکھیں گے؟ مال نہیں دیکھیں. ہمارے شکل اور ہمارے جو پیسے اور ہمارے پاس مال ہے وہ نہیں دیکھیں گے, لیکن کون سی دو چیزیں دیکھیں گے؟ دل اور اعمال دیکھیں گے. اب ہمارے دل میں تو غصہ آ گیا یا ہم نے کوئی غلط کام کر دیا, اب ہمیں یہ حدیث یاد آ گئی, اب ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے سوری کریں گے, پھر جس سے کیا بڑا کام اس سے سوری کریں گے. گڈ. ہم یہ کریں گے کہ ہم فوراً اللہ تعالیٰ کو سوری بول دیں گے. اللہ تعالیٰ کو سوری ہم کیسے بولتے ہیں؟ سوری تو نہیں نا بولتے جیسے ہم آپس میں تو سوری بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھ کر. نماز پڑھ کے ہم استغفار پڑھ لیں گے. ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں, میں نے اب اپنے دل میں کوئی گندی بات نہیں لے کے آنی. اور اسی طرح ہم ایک اور کام بہت ضروری کریں گے. جب آپ رات کو سونے لگے نا, سونے سے پہلے جب آپ بیڈ پہ لیٹیں اور آپ نے دعائیں پڑھتے ہیں نا رات کو سونے سے پہلے, تو اس وقت جب دعائیں پڑھیں نا تو اس وقت آپ نے سوچنا ہے میرے دل میں آج کون کون سی گندی چیزیں آ گئیں, غلط باتیں آ گئیں جو نہیں آنی چاہیے تھی. اور اس کو پتہ ہے کیسے کرنا ہے؟ دل کہاں پہ ہے سب کا؟ ذرا دل سے نکال کے اس کو باہر پھینک دیں. پھینکے ذرا ایک دفعہ دل سے نکال کے جو گندی چیزیں ساری, میں نے نہیں یہ کام کرنا, ٹھیک ہے. اور جو اچھی چیزیں ہیں جو آپ نے سارا دن میں اچھے کام کیے, کسی کے ساتھ شیئر کیا, نماز پڑھی, قرآن پڑھا, امی ابو کی بات مانی, اس پہ کیا کریں گے؟ اس پہ اپنے آپ کو کیا کریں گے؟ خوش ہوں گے اور شاباش دیں گے. ذرا شاباش تو دیں اپنے آپ کو, ایسے کر کے شاباش دیں گے, شاباش کہ میں نے اچھے کام کیے. اور پھر کیا کریں گے؟ پھر یہ سوچیں گے کہ نیکسٹ ڈے کیا کرنا ہے. جو ہم نے برے کام کیے وہ نہیں کرنے اور اس کے بدلے اچھے کام. گڈ, شاباش. ہم نے سوچنا ہے کہ یہ والے جو مجھ سے غلط کام ہوئے ہیں نا, کل تو میں نے یہ بھی نہیں کرنے, اور میرے جتنے زیادہ اچھے کام ہیں نا میں نے اور زیادہ اچھے کام جو ہیں وہ کرنے شروع کر دیں. ٹھیک ہے, یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اچھا, آج آپ لوگوں نے گھر جا کر یہ والی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس کو کتنی دفعہ ریوائز کریں گے؟ کتنی دفعہ یاد کریں گے؟ 12 ٹائمز. اور کوئی بتائیں؟ 5 ٹائمز. کیوں 5 ٹائمز کی اور 12 ٹائمز کی؟ کیسے کرنا چاہیے؟ جب بھی ہم فارغ ہوں تو پھر پڑھ لیں. جب بھی ہم فارغ ہوں تو پھر پڑھ لیں, اور ہم کم از کم اس کو 5 ٹائم یا 7 ٹائمز اس کو پڑھیں گے تاکہ ہم جب اس کو بار بار پڑھیں گے تو ہمیں یاد ہو جائے گی. ابھی آپ نے ہمارا حدیث کا ایک سیگمنٹ دیکھا جو کہ ہم نے بچوں کے ساتھ کیا. والدین ہونے کے ناطے میں یہ ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ بہت سے مسائل جو ہمیں درپیش ہیں آج کل کے زمانے میں, بہت سے بچے بھی آج کل آپ کو پوچھتے ہیں کہ میرا قد کیوں بڑا نہیں ہے, یا میری رنگت ایسی کیوں نہیں ہے, یا میری لکس اس طرح سے کیوں نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے اوپر ایک مالی مٹیریلزم کی یلغار ہے, اور ہر بچہ آپ سے بار بار کہتا ہے کہ فلاں کے گھر میں اتنے کھلونے ہیں, یا فلاں کا گھر اتنا بڑا ہے اور میرا گھر اتنا بڑا کیوں نہیں ہے. اور والدین اکثر اس بات پہ پریشان رہتے ہیں کہ ان کو نہیں سمجھ آتی کہ اپنے بچوں کو اس قسم کی جو سطحی سوچ ہے اسے کیسے نکالیں. تو اس حدیث کے ذریعے ہم نے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا بھی بنایا ہے اس کو ویسے ہی پسند کیا ہے, اور بچوں کو آپ نے آہستہ آہستہ یہ سوچ دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا دل اور آپ کے جو عمل ہے اس کو دیکھنا ہے. اور اسی لیے جب بھی آپ کے بچے آپ کو بہت زیادہ اس قسم کی باتیں جو کہ بہت صرف دنیا کے جو پریشرز ہیں, جو اسکول میں وہ پریشرز لیتے ہیں, جو سوسائٹی کے پریشرز میں آ کے وہ صرف شکل و صورت اور بہت زیادہ یہ ٹیمپرری چیزوں کی طرف جاتے ہیں, اس سے بچانے کے لیے آپ یہ کریں کہ جب بھی بچہ ایسی کوئی بات کرے آپ اس کو تھوڑا سا اگنور کریں, آپ اس کو اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ان اعمال کی طرف لے کے جائیں جو کہ ان کو زیادہ لانگ ٹرم فائدہ دیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی مشورہ دوں گی کہ آپ اپنے بچوں کو ایسے پروجیکٹس میں ڈالیں جہاں بچے اسکول میں, ایسے اسکول میں جیسے کچی بستی میں کوئی اسکول ہوتا ہے,
یا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کمیونٹی پروجیکٹ ہو رہا ہے, ہاسپٹلز ہیں جہاں پر ایسے لوگ جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے سفر کر رہے ہیں, کوئی پریشانی میں ہیں, تو وہاں جا کے بچے ان کے ساتھ کام کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم اپنے دین کا ایک مزاج سمجھتے ہیں, جو دنیا کے معاملات ہیں اس میں ہم نے اپنے سے اوپر والوں کو نہیں بلکہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے, وہ سوچ بچوں کو سمجھ آتی ہے. نہیں تو اگر آپ زبانی بچوں کو 10 دفعہ بھی بتائیں گے کہ بیٹا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو کچھ ہمارے پاس ہے, تو بچے شاید اس کو نہیں سمجھ پاتے, کیونکہ وہ اپنے اسکول میں اپنے دوستوں کے ساتھ اور میڈیا میں جو چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہی زندگی بہت اچھی ہے جس میں بہت خوبصورت گھر ہوں, بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہوں اور بہت زیادہ لباس اور بہت زیادہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں. تو اس سے بچانے کے لیے بچوں کو ہم نے اس طریقے سے راستہ اختیار کرنا ہے کہ ان کو قرآن کے ذریعے بھی سمجھائیں, احادیث کے ذریعے بھی بتائیں, پھر یہ بھی بتائیں کہ جو چیز آپ کے پاس ابھی ہوگی اس کے دور تک اثرات کہاں جائیں گے, اور ساتھ ساتھ بچوں کو اپنی سوسائٹی میں ان جگہوں پہ بھی لے کے جائیں جہاں پہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں کے پاس شاید اتنی چیزیں نہیں ہیں, لیکن وہ دین کی سمجھ رکھ کے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے جو چیزیں حاصل کر رہے ہیں, جو اچیومنٹس ہیں ان کے پاس, ان سے جب متعارف ہوں گے تو ان بچوں کو بہت اچھی طرح سے واضح ہو جائے گا کہ کون سی چیز جو ہے اپنی زندگی میں اختیار کرنی ہے. آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب میں نے بچوں سے پوچھا کہ دل میں کون سی چیزیں ایسی غلط ہیں جو ہم نے نہیں رکھنی, تو بچوں نے خود سے بتایا, اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اپنے دل میں رکھنی ہیں, تو وہ بھی بچوں نے بتایا. اس سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ بچوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک فرقان دیا ہوا ہوتا ہے, ان کو سمجھ ہوتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح ہے. جہاں ان کو مسائل ہیں وہ کیا ہیں کہ اس چیز کو وہ حل کیسے کریں, اس چیز کو وہ اپلائی کیسے کریں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری سوسائٹی میں رول ماڈلز ہمیں نہیں نظر آتے, تو بچوں کو اس چیز کا نہیں پتہ چلتا کہ مثلا مجھے غصہ آیا ہے, یا مجھ سے چوری ہو گئی ہے, یا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کوئی چیز اپنے لیے حاصل کروں, تو اس سے میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں, یا اس منفی جو سوچ ہے اس سے میں اپنے آپ کو کیسے نکالوں. تو ایک جو میں چیز آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی وہ یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ کوئی ایک منفی سوچ کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو فوراً جھٹکے نہیں, اس کو فوراً بس یہ نہ کہہ دیں کہ یہ گناہ ہے اور یہ کام نہیں کرنا, اس کو اس کا راستہ دکھائیں. غصہ آیا ہے بیٹا, غصہ آیا تو یہ کام کرنا ہے. اچھا چوری اگر ہو گئی ہے یا کسی کی چیز اٹھا لیے, کوئی بات نہیں, اس کو اس طرح سے واپس کر دو, اور آئندہ آپ مجھ سے آ کے یہ بات جو ہے لے لو, یا مجھ سے پوچھ لو, یا ہم کوئی ایسا جائز طریقہ دیکھیں گے کہ آپ یہ چیز کیسے حاصل کر سکتے ہو. اور اسی طرح سے گالی دے دی ہے, لڑائی کر لی ہے, تو آئندہ کے لیے آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے کہ یہ چیز آپ کے دل کے اندر نہ آ سکے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ اس طرح سے تھوڑا صبر و تحمل کے ساتھ بچوں کو ایک واضح سوچ یہ دیں گے کہ ہم نے اپنے دل پہ اور اپنے اعمال پہ توجہ دینی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم اپنی آئندہ کی جو نسل ہے اس کو بہترین طور پہ دین پہ عمل کرنا سکھا سکیں گے. اچھا بچوں, ہمارا پروگرام اب ختم ہو رہا ہے, تو ذرا 2 انگلیاں کھڑی کریں. اچھا جی, کون سی 2 چیزیں ہم نے اپنے دل میں نہیں رکھنی؟ شکل, اپنی شکل. کون سے ہم نے کام نہیں کرنے, کون سے غلط کام نہیں کرنے؟ شکل کے سوچ. شکل پہ ہم نے سارا دن نہیں سوچنا کہ میری شکل ایسی کیوں ہے, اور مال سارا دن یہ نہیں سوچنا میرے پاس زیادہ آ جائے یا میرے پاس کم کیوں ہے, ٹھیک ہے. اور کون سی 2 چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے ہر وقت سوچنا ہے؟ دل اور اعمال. اچھا, یہ کون کون جا کے اپنے گھر میں کسی نہ کسی کو سکھائے گا اور اپنی دوست کو بھی بتائے گا؟ کون کون یہ کام کرے گا؟ ٹھیک ہے, ہم نے کسی نہ کسی ایک شخص کے ساتھ یہ حدیث جو ہے وہ شیئر کرنی ہے اور اس کو بھی بتانا ہے اور اس کو بھی یہ چیز جو ہے وہ سکھانی ہے. ٹھیک ہے, چلیں اب اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. القول الأعظم والأرقى رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى اقرأوا وارقى القول الأعظم والأرقى رتل وتدبر
كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى اقرأوا وارقى اقرأوا وارقى القول الأعظم والأرقى رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك